الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ماہ رمضان اور امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ کے صفحات نمبر 28 رسالے کے متعلق کچھ باتیں سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نوجوانوں کا اعتکاف 1399 ہجری بمطابق 1979 کی بات ہے کہ نور مسجد کاغذی بازار کراچی کے 29 سالہ امام صاحب نے زندگی میں پہلی بار ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ مسجد میں امام صاحب کے علاوہ اور کوئی معتکف نہ تھا۔ رات کو دوست احباب آ جاتے تو رونق رہتی۔ عموماً صبح امام صاحب مسجد میں اکیلے ہوتے تھے، چونکہ خیریت کرنے والے میمن کمیونٹی کا علاقہ تھا۔ بھیک مانگنے والوں کی صداؤں اور مدارس کے لیے چندہ لینے والوں کے مائک میں اعلانات کے سبب آرام میں رکاوٹ ہوتی۔ مسلسل بے آرامی کے سبب امام صاحب کو بخار ہو گیا۔ قریب تھا کہ امام صاحب دل برداشتہ ہو کر گھر تشریف لے جاتے اور اعتکاف توڑ دیتے، مگر اللہ پاک کی رحمت یوں شامل حال ہوئی کہ حضرت مولانا قاری مصلح الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، تسلی کا سامان ہوا اور امام صاحب نے اپنا 10 دن کا اعتکاف مکمل کر لیا۔ امام صاحب کے دل پر رمضان المبارک کی محبت و عقیدت پہلے ہی نقش تھی۔ مزید برکت ملی اور آئندہ سال نہ صرف دوبارہ اعتکاف کا ذہن بنا بلکہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ اعتکاف کرنے کے لیے تیار کرنے لگے۔ لہٰذا امام صاحب کی کوشش سے 2 عاشقان رسول اعتکاف کے لیے تیار ہو گئے۔ امام صاحب کو تو اعتکاف کا مزید مزہ آ گیا۔ وہ مزید اسلامی بھائیوں کو اعتکاف کے لیے تیار کرتے رہے۔ اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا۔ بالآخر 1401 ہجری بمطابق 1981 کو اس مسجد کے اندر تقریباً 28 نوجوان اعتکاف کے لیے آ گئے اور دھوم پڑ گئی۔ امام صاحب کا یہ عظیم الشان کام مشہور ہو گیا کہ نور مسجد میں 28 نوجوان 10 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس سے قبل صورتحال یہ تھی کہ مساجد میں عام تو عام طور پر اکا دکا بڑی عمر کے صاحبان اعتکاف کرتے، بلکہ کہیں کہیں تو ایک آدھ بزرگ یعنی بڑی عمر کے شخص کی منت سماجت کر کے ان کو اعتکاف میں بٹھایا جاتا اور مختلف گھروں سے سحری و افطاری میں کھانا وغیرہ بھیج دیا جاتا۔ یقیناً اس طرح کے حالات میں 28 عاشقان رسول اور وہ بھی نوجوان کا ایک مسجد میں اعتکاف کے لیے جمع ہو جانا بڑے کمال کی بات تھی۔ امام صاحب نہایت ہی شریف، مخلص، عبادت گزار، دین اسلام کی خاطر قربانی کا جذبہ رکھنے والے اللہ پاک کے نیک بندے تھے، جن کا مسلسل نیکی کی دعوت سے دنیا بھر میں اعتکاف کی دھومیں مچ گئیں۔ میٹھے میٹھے اسلام، آپ جانتے ہیں کہ وہ نیک صف عاشقان رمضان امام صاحبان کون تھے؟ وہ شریعت و طریقت کے پابند، با اخلاق، با کردار امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس الطاہر قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ تھے۔ اللہ رب العزت کے امیر اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہان، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، سنت کی خوشبوؤں سے زمانہ مہک اٹھا، فیضان تیرا عام ہے الیاس قادری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے جناب، ماہ رمضان کے قربان جائیں کہ اعتکاف تو رمضان المبارک کی صرف ایک عبادت ہے، ورنہ سارے کا سارا رمضان المبارک عبادتوں، رحمتوں اور برکتوں کی ایک کان ہے۔
اللہ پاک کا اپنے پیارے پیارے آخری نبی کی امت پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ماہ رمضان جیسا عظیم شان مہمان عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کی اہمیت کے لیے تو یہی ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافی ہے کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی اے عاشقان رمضان، ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا، یہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ نصیب تیرے کرم سے چمک اٹھا یا رب، نصیب تیرے کرم سے چمک اٹھا یا رب، جہاں میں پھر ماہ رمضان آ گیا یا رب، ہے لاکھ لاکھ تیرا شکر پھر دیا رمضان، کرم سے ذوق عبادت بھی ہو عطا یا رب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان رمضان، پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی، چنانچہ اللہ پاک کا فرمان عالی شان ہے۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 125 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ مسلمان، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ دو حج اور دو عمرے کا ثواب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے دو حج اور دو عمرے کیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رمضان کے عظیم و شان دینی کام۔ اے عاشقان رمضان، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے 1401 ہجری کے اعتکاف کے بعد عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا آغاز ہو گیا۔ دعوت اسلامی اور بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ پر اللہ پاک اور اس کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی نظر عنایت ہوئی کہ جب سے یہ مدنی تحریک بنی ہے اس دن سے آج تک 1442 ہجری تک تقریباً 41 سال ہو گئے۔ الحمدللہ دینی کاموں میں کبھی پیچھے نہیں ہٹی بلکہ ہر قدم آگے ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے پہلے مدنی مرکز جامع مسجد گلزار حبیب کراچی میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اجتماعی اعتکاف کا سلسلہ ہوا جس میں تقریباً 60 عاشقان رسول معتکف ہوئے۔ اے عاشقان رمضان، ہو سکتا ہے آپ کو یہ جان کر خوشی ہو کہ آج سے تقریباً 41 سال قبل صرف ایک مسجد میں 28 عاشقان رسول نے اجتماعی اعتکاف کیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بڑھتے بڑھتے سن 2019 میں صرف پاکستان میں عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے تحت آخری عشرے اور پورے ماہ رمضان کا اعتکاف تقریباً 5650 مقامات پر ہوا جس میں تقریباً 1,42,964 عاشقان رسول نے اعتکاف کیا۔ اعتکاف سے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں اور مختلف مدنی کورسز کے لیے تیار ہونے والے خوش نصیبوں کی تعداد اس سے الگ ہے۔ اللہ پاک نے امیر اہل سنت کی یہ دعا قبول فرمائی کہ عطا ہو دعوت اسلامی کو قبول عام، عطا ہو دعوت اسلامی کو قبول عام، اے شرور و وفتن سے صدا بچا یا رب۔ رمضان المبارک کیا ہے؟ میٹھے میٹھے اسلام میں اردو کا محاور ہے، ہیرے کی قدر جو ہیری ہی جانتا ہے، اگر نہ سمجھ بچے یا ہیرے جواہرات کی وقفیت نہ رکھنے والے کو کہیں سے ہیرا ہاتھ آ جائے تو وہ اسے ایک خوبصورت پتھر سمجھ کر اس سے اپنا دل کو بہلا سکتا ہے۔
مگر وہ نہیں جانتا کہ یہ چھوٹا سا ہیرا کس قدر قیمتی ہے۔ یوں ہی ہم جیسے نادان حقیقی معنوں میں رمضان المبارک کے فیضان سے ناواقف ہیں، کیونکہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ یہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں والا مہینہ ہے، اپنے اندر کیسی کیسی فضیلتیں لیے ہوئے ہیں، تو ہم اس کے دن رات کو خوب قدر کرتے، خوب خوشی مناتے اور فرائض کے ساتھ ساتھ خوب نوافل، تلاوت قرآن کریم اور اعتکاف وغیرہ سے اللہ پاک کے اس مہمان کی خاطر تواضع کرتے۔ مگر ہماری حالت تو رمضان المبارک میں بھی تقریباً عام دنوں جیسی ہی رہتی ہے، نہ عبادت کا شوق، نہ تلاوت کا ذوق، نہ نیکیوں کی کثرت کی لگن، نہ اپنی مغفرت کروانے کی دھن۔ ہم غافل تو بڑی ہی غفلت میں ماہ رمضان گزار دیتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی ساری زندگی اللہ پاک اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں گزرتی ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں تو وہ اپنی عبادات اور اور بڑھا وہ تو اپنی عبادت کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے امیر اہل سنت اس کے مقبول و مقرب بندوں میں سے ہیں۔ یوں تو امیر اہل سنت کا ہر لمحہ اللہ پاک کی رضا و فرم برداری والے کاموں میں ہی گزرتا ہے، مگر رمضان المبارک میں تو اس قدر عبادت اور ریاضت کا ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے کہ کیا کہنا، تقریباً 70 سال عمر مبارک ہو جانے کے باوجود بھی آپ دعوت برکاتہم العالیہ رمضان المبارک میں روزانہ مکمل 20 تراویح کھڑے ہو کر ادا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گزشتہ تقریباً 2 سالوں سے گھٹنوں میں تکلیف کی وجہ سے مفتی صاحب اور ڈاکٹر کے مشورے سے بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ نہ صرف تراویح بلکہ کمزوری اور بڑی عمر کے باوجود اشراق و چاشت اوابین وغیرہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور روزانہ گھنٹوں علم دین سکھانے، نیکی کی دعوت عام کرنے کے جذبے کے تحت دین و دنیا کے بے شمار اہم موضوعات پر مشتمل مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، جس میں نماز، وضو، غسل، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، معاشرتی، کاروباری، گھریلو اور دیگر شرعی مسائل بیان فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک میں روزانہ بعد اثر تراویح 2 مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ 9 مرتبہ زیارت مصطفیٰ، مدنی بہار۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے مقبول بندوں کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے فرامین سننا اور ان پر عمل کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول جو امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں حاضر ہوتے اور توجہ کے ساتھ علم دین حاصل کرتے ہیں۔ مدنی مذاکروں میں شرکت کی تو کیا ہی برکتیں ہیں، اور مدنی مذاکروں نے کیسے کیسوں کی زندگی بدل کر رکھ دیا ہے، اس حوالے سے ایک مدنی بہار ملاحظہ کیجیے اور جھومیے۔ چنانچہ پاکستان کی ایک اسلامی بہن نے امیر اہل سنت کے نام لیٹر بھیجا، جس میں لکھا تھا کہ وہ پہل بد مذہب پر ایسی جمی ہوئی تھی کہ کوئی انہیں ہلا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ پیری مریدی کے بہت سخت خلاف تھی، ان کے ذہن میں مختلف سوالات و اعتراض تھے۔ گھر میں مدنی چینل دیکھتے ہوئے امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں اور بیانات میں ان کو اپنے اعتراضات اور سوالات کے جوابات ملنے لگے۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ ان کے ہر سوال کو جانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے جو سوال ان کے ذہن میں پیدا ہوتا، امیر اہل سنت کچھ ہی دنوں میں مدنی چینل پر اس کا جواب ارشاد فرما دیتے۔ نتیجہ مدنی چینل دیکھنا ان کا معمول بن گیا، اور جو آہستہ آہستہ وہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئی۔ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کی تو کیا برکتیں ظاہر ہوئیں، انہوں نے مدنی برقع پہننا شروع کر دیا اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بھی حصہ لینے لگے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انہیں فیضان شریعت کورس کا معلمہ یعنی ٹیچر اور علاقے میں ڈویژن مشاورت نگران بننے کی بھی سعادت ملی۔ انہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں وہ کچھ ملا جو بیان سے باہر ہے۔ وہ اپنا خلفاً بیان دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ انہیں خواب میں 9 مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جس میں
جس میں 2 مرتبہ اس طرح دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہوا کہ زمانے کے ولی امیر اہل سنت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر تھے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم امیر اہل سنت سے بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ الحمدللہ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر ان کا عقیدہ اور مضبوط ہو گیا کہ مسئلہ کے حق کے اہل سنت مسئلہ کے اعلی حضرت ہی درست ہیں۔ اللہ پاک کے امیر اہل سنت پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہوا، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان کی شان، حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان رمض سے بنا ہے، معنی گرمی یا گرم، بھٹی چونکہ بھٹی گندے لوہے کو صاف کرتی ہے اور صاف لوہے کو پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے، اور سونے کو محبوب کے پہننے کے لائق بنا دیتی ہے۔ اسی طرح روزہ گناہ گاروں کے گناہ معاف کرتا ہے، نیک کار یعنی نیک بندے کے درجے بڑھاتا ہے، اور ابرار کا قرب الہی زیادہ کرتا ہے، اسی لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ نیز یہ اللہ کی رحمت، محبت، زمان، امانت اور نور لے کر آتا ہے، اسی لیے رمضان کہلاتا ہے۔ خیال رہے کہ رمضان یہ 5 ہی نعمتیں لاتا ہے اور 5 ہی عبادتیں: روزہ، تراویح، اعتکاف، شب قدر میں عبادت اور تلاوت قرآن۔ اسی مہینے میں قرآن کریم اترا اور اسی ہی مہینے کا نام قرآن شریف میں لے گا۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 3 خوشی کے موقع، رمضان المبارک کے سچے عاشق امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں، میری زندگی کے انتہائی خوشی کے 3 موقع ہیں۔ ایک، ربیع الاول شریف کے پہلے 12 دن، خصوصاً عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 12 ربیع الاول شریف کا دن۔ 2، حاضری مدینہ۔ 3، رمضان المبارک کی آمد۔ ساری دنیا کا نظام تبدیل، اے عاشقان رمضان، خوش نصیب مسلمان اللہ پاک کے مہمان ماہ رمضان کا بے احترام کرتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کی تشریف آوری سے سارے عالم کا رنگ ہی نرالا ہو جاتا ہے، مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی ہیں۔ عاشقان ماہ رمضان روزوں کا خوب اہتمام کرتے ہیں، سحری اور افطار کے وقت ایسی پرکیفیت فضا ہوتی ہے کہ جس کا بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، گویا دنیا کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ بچہ بچہ اس مہینے کی آمد پر خوش ہو جاتا ہے، اور خوش کیوں نہ ہو کہ اس ماہ مبارک مہینے میں اللہ پاک اپنے بندوں پر اپنے فضل و کرم کی ایسی برسات برساتا ہے کہ روزانہ لاکھوں لاکھ گناہ گاروں کو جہنم کے آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ کاش، 100 کروڑ کاش عاشقان رمضان امیر اہل سنت کے طرح ہم بھی ماہ رمضان کے حقیقی قدردان بن جائیں، ہم غفلت کے مارے اللہ پاک کے پیارے پیارے مہمان کا اچھے انداز میں استقبال کریں اور اس میں خوب نیکیاں کریں، اور اے کاش ماہ رمضان ہماری بے حساب مغفرت کا سبب بن جائے۔ عاشقان رمضان امیر اہل سنت بارگاہ رب الانام میں عرض کرتے ہیں کہ میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، کہ میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ پیارے اسلام بھائی، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ عالیہ اللہ پاک کے ان نیک بندوں میں سے ہیں جنہوں نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں مسلمانوں کو نہ صرف ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کا درست طریقہ بتایا ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں اس بابرکت مہینے کی محبت دلوں میں پیدا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ماہ رمضان سے بے حد پیار ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک کا وہ مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی رحمت بری ہے، اس میں گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ مجھے سارا ہی سال ماہ مبارک انتظار رہتا ہے، جب کسی کا نام رمضان سنتا ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔
جب رجب المرجب کی آمد ہوتی ہے تو میرے اندر ایک خوشی کی سی کیفیت ہوتی ہے کہ رجب شریف آ گیا، گویا رمضان المبارک کا مہینہ بھی، رمضان المبارک کا مین دروازہ کھل گیا ہے۔ لو لو ماہ رمضان اب آیا کہ اب آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارک کے مہینے بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان میں روزوں کی کثرت کی جاتی ہے۔ عاشقان ماہ رمضان کی رمضان المبارک سے محبت کا عالم تو دیکھیے کہ آپ دعوت برکاتہ علیہ تقریباً سارا ہی سال یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، یعنی اے اللہ ہمیں رمضان سے صحت و عافیت کے ساتھ ملا، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان دعاؤں کو پڑھتے رہا کریں۔ واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے، کاش آتے سال ہو عطار کو رمضان نصیب، یا نبی میٹھے مدینے میں بڑا ارمان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ استقبال ماہ رمضان، عیش کرنے رمضان 24 شعبان المعظم 1431 ہجری کے مطابق 15 اگست سن 2010 کو عاشقان رمضان امیر علیہ سنت کے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک منفرد موضوعات پر بیان فرمائے جس کا نام استقبال رمضان۔ اس سنت و بڑے بیان میں عاشقان رمضان امیر علیہ سنت کے نے رمضان المبارک کی تشریف آوری سے قبل ہزاروں عاشقان رسول کے درمیان رمضان المبارک کے فضائل بیان فرماتے ہوئے یوں دعا مانگی، یا اللہ پاک تجھے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ کہ ہمیں رمضان المبارک کے تشریف لانے تک صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رکھنا اور ہمیں ماہ رمضان سے محروم نہ کرنا، کہ ہمیں ماہ رمضان بہت پیارا لگتا ہے۔ ہمیں تو ابھی سے یوں لگتا ہے کہ یہ تشریف لے جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا۔ ہم ابھی سے نیت کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے سارے روزے رکھیں گے، ساری تراویح پڑھیں گے، ہر نماز با جماعت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ پاک رمضان المبارک کی پہلی رات آنے والی ہے، مجھ گناہگار پر رحمت کی نظر فرما۔ جتنے عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز میں جمع ہیں ان سب پر رحمت کی نظر فرما، مدنی چینل کے تمام ناظرین پر بھی رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کے قدردان بنا، رمضان المبارک کے تشریف لانے سے پہلے پہلے ہمیں اچھا کر دے اور ایسا اچھا کر دے کہ ہم قبر میں بھی اچھے ہی پہنچیں، ہماری ساری برائیاں گناہوں کی گندگیاں دھل جائیں اور ہم صاف ستھرے پاک ہو کر رمضان المبارک کا چاند کو دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حلال ماہ رمضان، اے عاشقان رمضان امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ، حلال ماہ رمضان یعنی رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے با نفس یعنی نفیس یعنی خود تشریف لے جاتے ہیں، ہاتھوں میں مدنی پرچم لیے، مضطرب قلب و جگر اور بڑی بے تابانہ آنکھوں سے حلال رمضان کو تشریف فرماتے ہیں۔ جو ہی آنکھوں سے حلال رمضان کو تلاش فرماتے ہیں، جو ہی حلال رمضان نظر آتا، یہ چاند دیکھے جانے کی اطلاع ملتی ہے وار تو وار فتقی کے عالم میں بعض اوقات خوشی کے آنسو مبارک آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی پر کیفے سامان میں رمضان کے آمد مرحبا کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ عاشقان رمضان امیر علیہ سنت دعوت برکاتہ العالیہ نے اپنے ایک سنتوں بھرے بیان میں ارشاد فرمایا کہ میں رمضان المبارک کے صدقے جاؤں کہ حلال رمضان یعنی رمضان المبارک کی پہلی رات کے چاند میں ایسی کشش ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ اس کو پکڑ کر دل میں اتار اور ماہ رمضان سے ایسے لپٹ جاؤں کہ اس کو واپس ہی نہ جانے دوں، یا پھر جائے تو مجھے بھی ساتھ لیتا جائے، ماہ رمضان کو لپیٹ جاؤں کہ اس لیتا جائے۔ ماہ رمضان کو روکنے اور اس کے ساتھ جانے کے الفاظ میں رمضان المبارک سے بے انتہا محبت کا اظہار ہے۔ ماہ رمضان کی آمد، مرحبا، ماہ سیام کی آمد، مرحبا، شہر رحمان کی آمد، مرحبا، ماہ غفران کی آمد، رمضان کی آمد۔ پیارے اسلام بھائی، امیر علیہ سنت عاشقان رسول کو رمضان المبارک کی تشریف آوری کی مبارکباد دیتے اور خوشی میں تحائف وغیرہ بھی عنایت فرماتے۔
1439 ہجری کے رمضان مبارک کی پہلی رات ہونے والے مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نے عاشقان رمضان کو اس طرح مبارکباد دی: تمام عاشقان رمضان کو ماہ رمضان کی آمد مبارک ہو۔ تمام عاشقان رمضان کو ماہ رمضان کی آمد مبارک ہو۔ تمام عاشقان رمضان کو ماہ رمضان کی آمد مبارک ہو۔ الحمدللہ، جن سہانی گھڑیوں کا انتظار تھا، اللہ پاک اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی قدر نصیب فرمائے اور ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الہی عشر رحمت کی ہو گئی آمد، ہمیں بھی بھیک دے رحمت کی یا خدا یا رب۔ کرم سے عشر رحمت کو پا لیا ہم نے، تو بخش عشر رحمت کا واسطہ یا رب۔ تو پھیل عشر رحمت ہو ساتھ ایمان کے، تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کی مبارک باد دینا سنت ہے۔ رمضان المبارک میں کے آنے کی مبارک دینا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے اس حصے اتاکم رمضان شہر مبارک، یعنی رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ نہایت ہی بابرکت ہے، کے تحت مرات المناجی میں فرماتے ہیں کہ برکت کے معنی ہے بیٹھ بیٹھ جانا، یعنی جم جانا۔ اس لیے اونٹ کے طویلے کو مبارک الابیل کہا جاتا ہے کہ وہاں اونٹ بیٹھتے بندھتے ہیں۔ اب وہ زیادتی خیر یعنی بھلائی کا بڑھنا جو آ کر نہ جائے برکت کہلاتی ہے، چونکہ ماہ رمضان میں حصی یعنی محسوس کی جا سکنے والی برکتیں بھی ہیں اور غیبی برکتیں بھی، اس لیے اس مہینے کا نام ماہ مبارک بھی ہے۔ رمضان میں قدرتی طور پر مومنوں کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور ہر نیکی کا ثواب 70 گنا اس سے بھی زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد یعنی آنے پر خوشی ہونا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت سے ثابت ہے۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور آسماں ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ رمضان المبارک کی پہلی رات امیر اہل سنت کے مبارک چہرے پر چمک دمک کا عالم ہی نرالا ہوتا ہے۔ نئے یا عمدہ سوٹ کا اہتمام اور سحری و افطاری میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کا کیف و سرور لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بچپن ہی سے ماہ رمضان المبارک میں بہت مزہ آتا تھا۔ مجھے روزے اور رمضان سے بہت پیار ہے۔ رمضان المبارک میں میری ایک خاص کیفیت ہوتی ہے کہ جو سارا سال نہیں ہوتی، اسی لیے کہ رمضان المبارک نیکیاں کرنے والوں اور جنت میں جانے والوں کا سیزن ہے۔ الحمدللہ، میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سحری و افطار کے وقت ہونے والی دعا کی لذت پاتا ہوں۔ آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو۔ آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد، یہ 30 دن کا مہمان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ جشن ولادت غوث اعظم، اے عاشقان غوث اعظم، ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد پیران پیر پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یکم رمضان المبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ جس دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی، اس دن جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے۔ وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی اللہ بنے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا اور جب سورج غروب ہوا تو اس وقت ماں کا دودھ نوش فرمایا۔ سارا رمضان المبارک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی معمول رہا۔ اللہ رب العزت کی حضرت غوث پاک پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیدا ہوتے ہی رکھے رمضان میں روزے دن میں دودھ، پیدا ہوتے ہی رکھے رمضان میں روزے دن میں دودھ، کانا ایک قطرہ پیا یا غوث اعظم دستگیر۔ رمضان المبارک کی چاند رات 1432 ہجری مطابق سن 2011 کو رمضان المبارک کی پہلی رات
ہونے والے مدنی مذاکرے میں عاشقان ماہ رمضان امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے والے خوش نصیب سینکڑوں عاشقان رسول کے درمیان کچھ یوں خوشی کا اظہار فرمایا کہ الحمدللہ آج ماہ رمضان المبارک کی چاند رات ہے، کتنی حسین رات ہے، گویا ہر طرف نور برس رہا ہے۔ اللہ پاک رمضان المبارک کی محبت کا داغ ہمارے سینے میں سدا قائم رکھے اور یہ داغ قبر میں باصورت چراغ ہمارے ساتھ رہے اور اس سے قبر کا اندھیرا دور ہو جائے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد پر ہر مسلمان خوش ہوتا ہے۔ اس میں دنیا بھر کے اسلامی ممالک میں مسلمانوں کا انداز زندگی بدل جاتا ہے۔ غیر اسلامی ممالک میں مسلمانوں کے علاوہ محلوں میں انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان کے حالات بدل دیتا ہے، ان کو نمازوں اور تراویح میں کھڑا کر دیتا ہے، لاکھوں مسلمانوں کو اعتکاف کی صورت میں مسجد میں لا بٹھاتا ہے۔ رمضان المبارک میں جو کچھ ہے وہ اس کے علاوہ میں ہو ہی نہیں سکتا۔ رمضان المبارک بہت رحمتیں اور برکتیں لوٹ آتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے رمضان المبارک کی پہلی رات کو ارشاد فرمایا کہ میں نے آج مکمل تراویح ادا کرنے کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ شکر ادا کیا کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے تو نے مجھے پوری تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ پھر تراویح سے محبت کا اظہار کچھ اس طرح فرمایا کہ خدا کی قسم تراویح رمضان مبارک کا بہت بڑا تحفہ ہے، یوں سمجھے کہ تراویح جنت میں لے جانے والا ہمارا گیٹ پاس ہے، کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ یوں سنت مقدہ ہو سکے تو آپ بھی تراویح پڑھ لینے کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مکمل تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تراویح کی سنت اے اشکان رمضان، الحمدللہ رمضان المبارک میں جہاں ہمیں بے شمار نعمتیں میسر آتی ہیں انہی میں تراویح کی سنت بھی شامل ہے، اور سنت کی عظمت کے کیا کہنے۔ اللہ پاک کے پیارے رسول مقبول بی بی آمنہ کے مہکتے ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے اور اس میں کم از کم ایک بار ختم قرآن بھی سنت مؤکدہ ہے۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مٹی کے پیالے نے داڑھی رکھوا دی۔ کراچی پاکستان کا رہنے والا ایک نوجوان بڑا فیشن ابیل تھا۔ اس کا معاذ اللہ عز و جل روزانہ ایک فلم دیکھنے کا معمول تھا اور گانے باجے کا اس قدر شوق کا بستر پر اپنے ساتھ چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر لے کر گانے باجے سننے اور لے کر گانے سنتے سنتے سوتا تھا اور صبح اٹھ کر فوراً گانے سننا شروع کر دیتا۔ کھیل کود کا شوقین اور زبان کا اس قدر تیز کہ اچھا بھلا قادر الکام بھی اس کے حاضر جوابی میں ہار جاتا۔ نیز نیک لوگوں کی صحبت سے دوری کے سبب نمازوں وغیرہ سے بھی محرومی تھی۔ نادان و بڑے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح پر جانا اور ہوٹلوں پر کھانے کے مقابلے کرنا اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ اس نوجوان کی زندگی کا فیشن اور بڑی صحبت سے باعمل نیک عاشقان رسول کی طرف یو ٹرن اس طرح ہوا کہ کسی نے اس کو امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا ابو ملال محمد الیاس الطاہر قادری دعوت برکاتہم عالیہ کا بیان جہنم کے تباہ کاریاں سننے کے لیے دیا۔ بیان سن کر تھر تھر کانپنے لگا، گناہوں سے صدقے پکی توبہ کی۔ 1411 ہجری میں گلزار حبیب میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعی اعتکاف کے لیے کسی نے ذہن بنایا، کیونکہ زندگی میں کبھی اعتکاف کیے ہی نہیں تھا، اس لیے ایک دم 10 دن کے اعتکاف کا سن کر جھٹکا سا لگا۔ مزید نفس نے یہ بھی وسوسہ دیا کہ اس طرح تو نائٹ کٹ میچ بھی چھوٹ جائیں گے، مگر اللہ پاک اور اس کی اسی طرح تو نائٹ کرکٹ یعنی میچ بھی چھوٹ جائیں گے
मगर अल्लाह पाक और उसके प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से किस्मत का सितारा चमक उठा और बिल आखिर जहन बन ही गया। उस नौजवान के दोस्तों को जब अपने साथी का इत्तेकाफ का पता चला तो वह अपने दोस्त से मिलने आए। वह अपने दोस्त की शरारतों से खूब वाकिफ थे, लिहाजा मजाक करते हुए एक दोस्त उससे कहने लगा, अब बेचारे मौलानाओं को तो छोड़, यानी तू सबको तो बेवकूफ बनाता है, इन नेक लोगों को तो बेवकूफ मत बना। मगर इन दोस्तों को ये कहा मालूम था कि ये वो पहले वाले मॉडर्न नौजवान नहीं था, बल्कि इस पर तो मदनी रंग चढ़ चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने भी वहाँ एतकाफ फरमाया हुआ था। दौरान एतकाफ एक दिन अमीर अहले सुन्नत बरकातुहू आली ने मट्टी के एक प्याले में पानी पिया तो कई मुतअल्लिफीन अल्लाह पाक के मकबूल बंदे वली कामिल अमीर अहले सुन्नत की निस्बत की बरकतें हासिल करने के लिए उस प्याले को हासिल करने के लिए बेकरार हो गए। ये नौजवान भी उन तालिबीन यानी प्याला मांगने वाले खुश नसीबों में शामिल था। फिर ये ऐलान हुआ कि ये प्याला उससे मिलेगा जो अपने चेहरे पर सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी शरीफ सजाने की नीयत करेगा। ये सुनते ही साबिका मॉडर्न नौजवान लपका और उस नीयत के साथ कि अब मेरी गर्दन कटती है तो नाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कल नहीं आज कट जाए, मगर इंशाअल्लाह दाढ़ी नहीं कटने दूंगा। और अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहू आलिया का इस्तेमाल किया हुआ प्याला हासिल कर लिया और वली कामिल के तबर्रुक की बरकत यूं जाहिर हुई कि वो साबिका मॉडर्न नौजवान ना सिर्फ दाढ़ी शरीफ सजाने की सआदत हासिल करने में कामयाब हुआ बल्कि दीगर सुन्नतों पर भी अमल करने वाला बन गया और दावत इस्लामी का होकर रह गया। उस नौजवान का नाम हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी है और अल्लाह पाक की रहमत और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत और अपने मुर्शिद कामिल की कामिल इताअत फर्मा बरदारी से वो तरक्की करते करते अब आशिकान रसूल की मतनी तहरीक दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के निगरान बन चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के मेरे आले सुन्नत पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सल्लु अलल हबीब। रोजी में बरकत का वजीफा। यकम रमजान मुबारक और मगरिब की नमाज के बाद जो 21 बार सूरतुल कद्र यानी इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र पढ़े तो उसकी रोजी में ऐसी बरकत होगी जैसे ऊंची जगह से पानी नीचे की तरफ तेजी से आता है। इसी तरह उसकी तरफ माल और दौलत तेजी से बढ़ेगा और यूं उसकी तंग दस्ती भी दूर हो गई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमजान मुबारक की कद्र कीजिए। ए आशिकान रमजान, जिंदगी बहुत ही मुख्तसर है। अक्लमंद को चाहिए कि जितना दुनिया में रहना है उतनी दुनिया की और जितना आखिरत में रहना है उतनी आखिरत की तैयारी करें। हम सबको चाहिए कि रमजान मुबारक के दिनों में अपनी इबादत बढ़ा दें, बल्कि जिससे बन पड़े वो काम का छोड़कर पूरे माह रमजान के लिए इत्तिकाफ में बैठ जाए। हम सारा ही तो साल तो माल कमाते हैं, क्यों ना इस माह मुबारक की ताज़ीम और एहतराम करके दावत इस्लामी के तहत होने वाले इज्तिमाई इत्तिकाफ में आशिकान रसूल के साथ शिरकत करके नेकियां कमाएं और अपनी कब्र और आखिरत को संवारने की कोशिश करें। जिंदगी का क्या पता कि दोबारा रमजान मुबारक की ये बहारें नसीब होंगी या नहीं, क्योंकि माह रमजान मुबारक तो आइंदा साल भी तशरीफ लाएगा। हमें नहीं मालूम कि हम दुनिया में रहेंगे या नहीं। नियत कीजिए कि अल्लाह पाक ने चाहा तो हम माह रमजान मुबारक का कोई लम्हा भी गफलत में नहीं गुजारेंगे। आशिक रमजान अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आली इरशाद फरमाते हैं कि ऐ काश माह रमजान का चांद हम इस हाल में देखें कि हम फैजान मदीना में हों और काश पूरा माह रमजान हम एतकाफ से मस्जिद में पड़े रहें, क्योंकि रमजान मुबारक का लुत्फ तो अल्लाह पाक के घर मस्जिद में मिलेगा, बाजार में नहीं मिलेगा। जो मस्जिद में रमजान का मजा लेकर जाए
تو وہ ایسا میٹھا ہو جائے گا کہ انشاءاللہ قبر میں بھی میٹھاس لے کر جائے گا۔ بھائیو بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، بھائیو بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے۔ بھائیو بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے ہیں داخلہ آسان ہے۔ کم ہوا زور گن اور مسجدیں آباد ہیں، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے۔ روزہ دار جھوم جاؤ روزہ دار جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہو گیا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں روزہ رکھتا روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فیضان رمضان کتاب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، عاشقان رمضان امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی رمضان سے بے مثال محبت کا عالم تو دیکھیے کہ آپ نے رمضان المبارک کے فضائل و مسائل پر مشتمل کم و بیش 450 صفحات پر ایک کتاب بنام فیضان رمضان لکھی ہے، جو کہ عالمی شہرت پانے والے کتاب فیضان سنت کا ایک باب ہے۔ اس کتاب کو پڑھیے، انشاءاللہ کئی شرعی مسائل کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دل میں رمضان المبارک کی محبت بڑھتی ہوئی محسوس فرمائیں گے، کیونکہ یہ کتاب لکھنے والے کے قلبی احساسات کی ترجمانی کرنے والی ہے۔ عالمی مدنی مرکز میں فیضان رمضان۔ اللہ پاک توفیق دے تو سارا ماہ رمضان مبارک کے رمضان اللہ پاک کے گھر میں اللہ پاک توفیق دے تو سارا ماہ رمضان اللہ پاک کے گھر میں گزاریے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں رمضان مبارک عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں رمضان مبارک کا رنگ ہی نرالا ہوتا ہے۔ ہر وقت چھما چھم رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہزاروں عاشقان رسول مختلف شہروں، گاؤں اور ملکوں سے صرف عاشقان ماہ رمضان کے ساتھ رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں گزارنے کے لیے عالمی مدنی مرکز کا رخ کرتے ہیں۔ عاشق رمضان کا عظیم الشان اعتکاف۔ پیارے رمضان کے پیارے دیوانوں، عاشق رمضان امیر علیہ سنت کے فیض و برکات اور پرخلوص کوششوں سے دعوت اسلامی کے امیر علیہ سنت کے فیض و برکات اور پرخلوص کوششوں سے دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں لگاتار اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آخری عشرے کا اعتکاف تو یقیناً آپ نے سنا ہوگا، لیکن کہیں ہزاروں عاشقان رسول پورے ماہ رمضان کے لیے اجتماعی طور پر شریک ہوتے ہیں۔ ایسی مثال شاید آپ کو کہیں نہ ملے۔ اس عظیم الشان دینی کام کا سہرا عاشق رمضان ہی کے سر ہے، جنہوں نے ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں بلکہ ہزاروں عاشق رسول کو پورا ماہ رمضان اللہ پاک کے گھر میں بیٹھنے کا ذہن دے کر اللہ پاک کے گھروں کو آباد کروایا۔ سارے مہینے کا اعتکاف۔ جنتی صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی پہلی تاریخ سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ معتکف گویا نمازی کی طرح ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں زندگی میں ایک بار تو اس ادائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے پورے ماہ رمضان مبارک کا اعتکاف کر ہی لینا چاہیے۔ یوں بھی مسجد میں پڑا رہنا بہت بڑی سعادت ہے، اور معتکف کی تو کیا بات ہے کہ رضا الہی پانے کے لیے اپنے آپ کو تمام مشاغل سے فارغ کر کے مسجد میں ڈیرے ڈال دیتا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے اعتکاف کی خوبیاں بالکل ہی ظاہر ہیں، کیونکہ اس میں بندہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ پاک کی عبادت میں مصروف کر دیتا ہے اور دنیا کے ان تمام کاموں سے دور ہو جاتا ہے جو اللہ پاک کے نزدیک ہونے کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور معتکف کے تمام اوقات حقیقتاً یا حکماً نماز میں گزرتے ہیں، کیونکہ نماز کا انتظار کرنا بھی نماز کی طرح ثواب رکھتا ہے، اور اعتکاف کا مقصود اس لیے جماعت کے ساتھ نماز کا انتظار کرنا ہے۔ اور معتکف ان فرشتوں سے مشابہت کرتا ہے جو اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ انہیں حکم ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں، اور ان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے جو شب
شب و روز اللہ پاک کی بیان کرتے رہتے ہیں، اس سے اکتاتے نہیں۔ 1440 ہجری 2019 کے رمضان مبارک میں دعوت اسلامی کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں پاکستان کے چاروں صوبوں سے تشریف لانے والے عاشقان رمضان کے ایمان و افروز تاثرات۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تشریف لانے والے ایک گورنمنٹ ملازم تاج محمد صاحب کا کہنا ہے، میں اس لیے عاشق رمضان میں امیر علیہ سنت کے ساتھ اعتکاف کرنے آیا ہوں کہ یہاں ایک بہت اچھا نظام بنا ہوا ہے کہ گناہوں سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ کراچی کے علاقہ شاہ فیصل کالونی سے تعلق رکھنے والے ایک عاشق رسول کا کہنا ہے کہ 2 سال قبل میں نے اپنے علاقے میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اعتکاف میں شرکت کی۔ مجھے اتنا مزہ آیا کہ میں نے نیت کی آئندہ سال 20 دن کا اعتکاف کروں گا، اور اس سال الحمدللہ میں پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں حاضر ہو چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پاکستان کے صوبہ سندھ علاقے بدین سے تعلق رکھنے والے ایک عاشق رسول کا بیان ہے، میں آرمی میں ٹیچر ہوں، میں یہاں پہلے بھی 2 بار اعتکاف حاضر ہو چکا ہوں۔ الحمدللہ یہاں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اعتکاف میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ مزید عاشق ماہ رمضان امیر علیہ سنت یہاں بے نفس نفسی یعنی خود موجود ہوتے ہیں۔ پاکستان صوبہ پنجاب کے شہر ساہیوال سے تعلق رکھنے والے ایک خوش نصیب عاشق رمضان کا کہنا ہے، الحمدللہ میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں 15 بار معتکف ہو چکا ہوں۔ یہاں عاشق رمضان امیر سنت خود اعتکاف فرماتے ہیں، ان کی محبت یہاں کھینچ لائی ہے، انشاءاللہ ان کی برکتیں حاصل کریں گے۔ زندگی کا پتہ نہیں، کم از کم ایک بار تو عاشق رمضان امیر علیہ سنت کے ساتھ اعتکاف ہونا چاہیے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا سے مختلف شہروں سوات، چارسدہ، مردان شانگلہ، دیرو وغیرہ سے عاشقان رسول ایک پوری بس بھر کر ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے کے لیے عالمی مدنی مرکز کراچی حاضر ہوئے۔ ان میں سوات سے تعلق رکھنے والا ایک وکیل صاحب نے بتایا، میں عاشق رمضان امیر سنت کے ساتھ پورا رمضان گزارنے کے لیے آیا ہوں اور نیت کی ہے یہاں رہ کر مکمل طور پر برکتیں حاصل کروں۔ اللہ پاک مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کراچی یونیورسٹی میں پڑھنے والے ایک MS پیٹرولیم کے طالب علم پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ میری امی جان مدنی چینل بڑے شوق سے دیکھتی تھیں، میں بزنس بھی کرتا ہوں، رمضان مبارک ہمارا کمانے کا سیزن ہوتا ہے، میں نے نیت کی ہے کہ بس مجھے اس ماہ رمضان میں اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے۔ پرائیویٹ اسکول کے ایک ٹیچر نے کچھ اس طرح تاثرات دیے کہ رمضان مبارک میں عالمی مدنی مرکز کے حسین و دلکش نظارے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے میں مدینے میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ رحمتیں لوٹنے کے لیے آؤ تم، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، سنتیں سیکھنے کے لیے آؤ تم، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، انشاءاللہ ہر کام ہوگا بھلا، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مان بھی جاؤ عطار کی التجا، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان رمضان اور مدنی چینل۔ اے عاشقان رمضان، دنیا بھر میں قرآن و سنت کا درست پیغام گھر گھر میں عام کرنے والا دعوت اسلامی کا الیکٹرانک مبلغ مدنی چینل بھی رمضان مبارک کی آمد پر لوگوں کی خوب اصلاح کا سامان کرتا ہے۔ 100% شریعت کے مطابق چلنے والا مدنی چینل پچھلے چند سالوں سے رمضان مبارک میں اپنی ٹرانسمیشن کم و بیش 20 گھنٹے لائیو آن ایئر کرتا آ رہا ہے، جو گھروں، دکانوں، فیکٹریوں میں کام کرنے والوں اور بیرون ملک رہنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو فیضان رمضان سے فیض یاب کرتا ہے۔ شاید یہ دنیا کا پہلا ایسا چینل ہے جو رمضان المبارک میں اتنی لمبی ٹرانسمیشن لائیو کرتا ہے۔ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رمضان، سالہ سال سے دعوت اسلامی کے تحت ملک بیرون ملک ماہ رمضان مبارک کی برکات پانے کے لیے اجتماعی اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے۔ دعوت اسلامی کے عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی کے اجتماعی اعتکاف کی تو کیا ہی بات ہے،
کیونکہ اس میں دنیاوی اسلام کی عظیم و علمی و روحانی شخصیت امیر علیہ سنت ہزاروں معتکفین کے ساتھ اعتکاف فرماتی ہیں۔ فیضان مدینہ کے اجتماعی اعتکاف کے پرکیف مناظر دیکھنے کے لیے رمضان المبارک میں فیضان مدینہ تشریف لائیں اور اپنا کلیجہ ٹھنڈا کیجیے۔ اگر تشریف نہیں لا سکتے تو مدنی چینل کے ذریعے اس اعتکاف کے مناظر دیکھیے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ اس اجتماعی اعتکاف میں اخری سعادتوں کے ساتھ ساتھ بارہا کئی عاشقان رسول کے دنیاوی مقاصد بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ یہاں مانگی جانے والی دعاؤں کی برکت سے کسی بے روزگار کو رزق حلال کمانے کا روزگار ملا، تو کوئی بیمار صحت یاب ہو گیا، کوئی بے اولاد نرینہ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہوا، تو کسی پریشان حال کی پریشانی دور ہوئی۔ ایک بڑی ایمان افروز مدنی بہار ملاحظہ کیجیے۔ مفلوج کے ہاتھوں ہاتھ شفا یابی۔ رمضان المبارک 1425 کے اجتماعی اعتکاف میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں کم 3100 معتکفین تھے۔ ان میں ضلع چکوال پنجاب پاکستان کے 77 سالہ بزرگ حافظ محمد اشرف صاحب بھی معتکف ہو گئے۔ حافظ صاحب کا ہاتھ اور زبان مفلوج تھے اور قوت سماعت سننے کی طاقت بھی جواب دے چکی تھی۔ وہ بڑے خوش عقیدہ تھے۔ ان دنوں دوران اعتکاف سحری افطار میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مختلف عاشقان رسول کے پاس جا کر حلق میں کھانے کی ترکیب ہوتی تھی۔ جس دن حافظ صاحب کے حلقے کی باری تھی تو انہوں نے افطار کے کھانے میں بڑے حسن ظن سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جھوٹا کھانا بھی کھایا اور ان سے دام بھی کروایا۔ ان کے حسن ظن نے کام کر دیا، رحمت الہی کے جوش آیا اور اللہ پاک نے ان کے حسن ظن نے کام کر دکھایا، رحمت الہی کی جوش آیا اور اللہ پاک نے ان کو ہاتھوں ہاتھ شفا عطا فرما دی اور بڑے حیران تھے۔ انہوں نے ہزاروں اسلامی بھائیوں کی موجودگی میں فیضان مدینہ کے اسٹیج پر چڑھ کر اپنی اس عقیدت و محبت کا واقعہ سنایا تو فضا اللہ اللہ کے ذکر سے گونج اٹھی۔ ان دنوں کئی مقامی اخبارات نے اس اچھی خبر کو شائع کیا۔ اللہ رب العزت کی امیر اہل سنت پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیبال نہ مایوس ہو تو، حسن یقین رکھ، دم جا کے کرا لے کسی بیمار نبی سے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ منقول ہے سورۃ المؤمن شفاء، یعنی مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ فرض روزے رکھنے کی ترغیب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان مبارک کی آمد پر جہاں عاشقان رسول کی خوشیوں کی انتہا نہیں ہوتی، وہیں بعض بد نصیب ایسے بھی ہیں جو اس ماہ مبارک میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے اور اتنے رحمتوں والے مہینے میں نیکی کے راستے پر نہیں چلتے اور فرض نمازوں اور روزوں میں سستی کرتے ہیں، بلکہ بعض بد نصیب تو اس قدر نادان ہوتے ہیں جو سر عام مسلمانوں کے سامنے رمضان مبارک کے دنوں میں کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں، رمضان مبارک کا ایک فرض روزہ بلا اجازت شرعی قضا کرنا گناہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اس پر مزید دلیری یہ کہ سر عام اپنے گناہ کا اعلان توبہ توبہ، سچے دل سے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لیجئے اور یہ ذہن بنا لیجئے کہ مجھے ماہ رمضان مبارک کے سارے روزے رکھنے ہیں، ساری نمازیں با جماعت ادا کرنی ہیں، بلکہ نوافل ادا کر کے اجر و ثواب حاصل کرنا ہے۔ وہ کھانا نہیں ہے تربیہ جو کہہ سکے ہمیں کو ایسا پڑھنا نہیں آتا پتہ کیوں ایسا پڑھنا نہیں اچھا بس۔ عاشقان رمضان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، رمضان المبارک میں ایک ہونے والے مدنی مذاکروں میں جہاں مختلف شرعی معاشرتی مسائل کا حل بیان فرماتے ہیں، وہیں امیر اہل سنت مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے اور رمضان المبارک کے فیضان پانے کے لیے روزہ رکھنے کی بھی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں۔
ایک مدنی مذاکرے میں ہزاروں عاشقان رسول سے آپ نے ارشاد فرمایا بے عملی کا دور دور ہے۔ ایسی اطلاعات ملتی ہیں کہ کئی ایسے علاقے میں جہاں رمضان مبارک میں دن کے وقت ایسا ماحول ہوتا ہے کہ گویا رمضان مبارک نہیں ہے، لوگ سر عام کھاتے پیتے ہیں۔ ہر اسلامی بھائی یہ نیت کر لے کہ میں رمضان مبارک کے سارے روزے رکھوں گا، اور کم از کم ایک ایسا مسلمان جو روزہ نہیں رکھتا اس پر انفرادی کوشش کر کے اسے سمجھا کر روزے رکھنے کے لیے تیار کروں گا۔ انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ روزے رکھو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علی تعالی علی محمد صلی محمد صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم۔ وسلم۔